جب سے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا دور دورہ ہوا ہے، ہر سوال کا جواب فوری مل جاتا ہے، اور زبان غیر سے شرح آرزو بھی کرنی نہیں پڑتی۔ آپ اردو میں پوچھئے اور اردو میں جواب مل جائے گا۔ اے آئی سے مجھے بہت مایوسی ہوئی جب میں نے اس سے پوچھا کہ ذائقے کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور منہ میں کوئی ذائقہ کتنی دیر تک رہ سکتا ہے۔ مجھے اے آئی نے جواب دیا کہ ذائقے 5 قسم کے ہوتے ہیں: مٹھاس، کھٹاس، کڑواہٹ، نمکین اور امولی۔ میرا خیال ہے کہ امولی کا اردو میں مطلب تیکھا ہوگا، نمکین اور مرچیلا ساتھ ساتھ۔ پھر مجھے مصنوعی ذہانت نے جواب دیا کہ سب سے کم دورانیہ مٹھاس کے ذائقے کا ہوتا ہے جو 10 منٹ تک منہ میں رہتا ہے، اور سب سے زیادہ وقت کڑواہٹ کے ذائقے کا ہوتا ہے جو منہ کی بعض بیماریوں کی صورت میں 3 سے 4 ہفتے تک رہ سکتا ہے۔ مجھے اس جواب سے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ میرا ذاتی تجربہ اس مٹھاس کا بھی ہے جس کی حلاوت اور شیرینی میرے منہ میں گزشتہ 59 یا 60 سالوں سے ہے، اور میرے منہ میں آج تک گزشتہ 45 سالوں سے کڑواہٹ کا وہ ذائقہ بھی ہے جس میں آج تک کوئی کمی نہیں ہوئی۔ مگر یہ مٹھاس اور کڑواہٹ کھانے کی نہیں ہے بلکہ لفظوں کی ہے۔ ہم گفتگو میں کئی بار سوچے سمجھے بغیر ایسے جملے یا الفاظ بول جاتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے وہ جملے یا تو کسی کی خوشگوار یادوں کا سرمایہ بن جاتے ہیں یا زندگی بھر کا روگ۔ لفظوں کی مٹھاس کا تجربہ مجھے پہلی بار تب ہوا جب 60 سال قبل ایک دن اسکول میں جلدی چھٹی ملنے کے باعث دوستوں کا گروپ کسی لمبے اور نئے راستے سے گھروں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ایک بلڈنگ کا اسٹرکچر بنتے دیکھا جس کے بورڈ پر 7 اپ کا لوگو لگا تھا۔ لوگو دیکھ کر سب نے کہا کہ یہاں 7 اپ کی فیکٹری آ رہی ہے۔ میں نے اٹک اٹک کر OFFIC پڑھا اور کہا یہ فیکٹری نہیں ہے، دفتر بنے گا۔ قریب سے کوئی شخص جو ہماری گفتگو سنتا ہوا تھوڑا آگے نکل چکا تھا پیچھے پلٹا اور میرے پاس آ کر پوچھنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا تسنیم۔ اس نے میری پیٹھ پہ تھپکی دی اور کہا کہ شاباش بیٹا تسنیم، اور پلٹ کر اپنے راستے کی طرف چل پڑا۔ اس شاباش بیٹا تسنیم کی مٹھاس 60 برس بعد بھی میں محسوس کر سکتا ہوں۔ اس دن مجھے اپنی زندگی کے 2 بڑے سبق ملے تھے۔ پہلا تو یہ کہ اگر بچوں کی کسی کام میں تعریف کی جائے تو اس سے ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ ساری عمر اس مٹھاس کو نہیں بھول پاتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ کسی کے لیے اس کے نام کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ جب کوئی اسے اس کے نام سے بلاتا ہے تو وہ کتنی اپنائیت محسوس کرتا ہے۔ لفظوں کی کڑواہٹ کا یہ بدترین ذائقہ میں نے راولپنڈی میں آج سے 45 سال پہلے تب محسوس کیا جب میں لیاقت باغ کے بس اسٹینڈ پر سیٹ بک کروانے گیا تھا۔ بس اسٹینڈ پر بے پناہ رش تھا، قطار میں اپنی باری کے انتظار میں کھڑا تھا کہ ہجوم میں ایک نوجوان داخل ہوا۔ ہاتھ میں سفید چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ بآواز بلند بولا، یہ مری جانے والی بس کہاں سے ملے گی؟ لوگوں نے یا سنا نہیں یا سن کر سنی انسنی کر دی۔ اپنے لباس سے وہ مجھے کراچی کے کسی کاروباری خاندان کا لڑکا لگ رہا، اور اپنے انداز سے وہ پڑھا لکھا اور بہت زیادہ پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ قطار میں اپنے پیچھے کھڑے آدمی سے میں نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، پھر اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر مری کی بس کی قطار کی طرف چل پڑا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اکیلا آیا ہے اور مری گھومنا چاہتا ہے۔ اس کی آواز میں بہت اعتماد تھا۔ ابھی ہم یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ قریب چارپائی پر بیٹھا ایک معمر شخص بولا، ہم آنکھوں والے تو مری جاتے نہیں ہیں، تو اندھا مری جا کر کیا کرے گا؟ مجھے یوں لگا کہ بس اسٹینڈ پر اچانک مکمل سکوت چھا گیا ہے اور سناٹے میں ان الفاظ کی بازگشت گونج رہی تھی، تو اندھا مری جا کر کیا کرے گا؟ میں نے گھبرا کر اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک بے بسی کی مسکراہٹ پھیلی تھی اور آنکھوں میں نمی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر آگے چلنے کو کہا۔ شاید وہ اس قسم کے جملے اکثر سنتا رہتا تھا، اسی لیے اس کے چہرے کی بے بسی مسکراہٹ میں مجھے وہ خاموش سوال ضرور نظر آیا، آخر کیوں؟ میں نے کیا بھیک مانگی ہے جو تم میری یوں توہین کر رہے ہو؟
میں سوچتا ہوں کہ ان الفاظ کا نشانہ میں تو نہ تھا، مگر اس کی کڑواہٹ میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ پھر وہ نابینا شخص کیا زندگی بھر بھی اس کڑواہٹ کو کبھی بھول سکے گا؟ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔